شہید کے بارے میں بھی واقعہ ملتا. سعد ابن معاذ بہت عظیم ان کا اسٹیٹس ہے، چونکہ لوگوں کو صرف ایک اسٹوری ان کی یاد کہ ان پر فشار قبر آیا. اسٹیٹس ان کا بڑا ہائی، بہت ہی ہائی. مولا کا ایک جملہ کہ اگر رسول اللہ کے بعد سعد زندہ ہوتا تو کسی بھی ہمارے دشمن کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ ہم پہ ظلم کرتا. یہ سعد چونکہ رسول کے سامنے شہید ہو گئے، یہ جنگ خندق کے اونلی شہید، اس لیے دشمنان اہل بیت اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ محسوس کر رہے. رسول اللہ نے کہا تھا اے سعد، خدا تمہاری شفاعت سے قیامت میں اتنے گناہگار معاف کرے گا جتنے قبیلے کے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں. ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اور پورے قبیلے کی بکریوں کے کتنے بال ہیں؟ جتنے یہ بال ہیں اتنے گناہگار تمہاری وجہ سے، تمہاری شفاعت سے جنت میں جائیں گے. اتنا ہائی اسٹیٹس. جب جنت البقیع میں رسول اللہ نے ان کو دفن کیا تو ان کی ماں زندہ ہنیئا لک الجنہ یا سعد، انہوں نے کہا اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو. رسول اللہ نے فوراً ٹوک دی. دیکھیے سعد کی سفارش قیامت میں چلے گی. یہ جنگ خندق کے شہید ہیں، شہید کے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے فوراً روک دیا، کہا کہ اے ام سعد کی ماں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جنت میں پہنچ گیا جو تم نے اس کو جنت کی مبارکباد دی؟ کہا یا رسول اللہ اتنا نیک آدمی، آپ کا سنسیئر ماننے والا، میدان جنگ میں شہید ہونے والا، جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ رسول نے کہا تم ڈاؤٹ کی بات کرتے ہو، اس پہ فشار قبر شروع ہو چکا. یہی جنگ احد جس کی ابھی آپ نے ام سلمہ کی سٹوری سنی. 70 مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے. جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے فرام احد ٹو مدینہ، الحمدللہ اس مجمع میں یہاں سے لے کے وہاں تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے کتنے فیسز نظر آ رہے ہیں، اور ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا احد کی زیارت کو ضرور جاتا. خالی حاجی نہیں، یہاں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ علماء بھی اور وہ ایڈمنسٹریٹر بھی. کتنی مرتبہ جو بھی لوگ آدمی مدینے جائے گا احد ضرور جائے گا. رسول اللہ واپس آ رہے ہیں احد سے، راستے میں ایک مسلمان کے گھر سے گزرے جس کا بیٹا، ایک عورت جس کا بیٹا ابھی مارا گیا ہارڈلی 2 گھنٹے پہلے. تو ماں اپنے بیٹے کا ماتم تو کر رہی ہے، کیونکہ شہید کے ماتم پہ اسلام نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی، اور اس کی بیوہ جوان وہ بھی ماتم کر رہی، لیکن دونوں روتے روتے کہہ رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے ہائے میرا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے ہائے میرا شوہر، کتنا ہم کو صدمہ اور غم ہوا، لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ تم نے یہ قربانی اور سیکریفائس دیا، تم جنت میں پہنچ گئے. رسول اللہ رک گئے وہاں پہ. معراج السعادہ ملا احمد نراقی کی کتاب کی روایت، دروازے پہ نوک کیا. دونوں عورتیں دوڑی دوڑی آئیں، رسول اللہ ہمارے گھر آئیں. کتنی ہم کو رسپیکٹ ملی. پیغمبر نے کہا یہ تم جو ابھی ماتم کر رہی اپنے مرنے والے پر رو رہی، تو یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ تمہیں یقین ہے وہ جنت میں؟ اب وہاں پر تو پیغمبر نے سعد کے بارے میں ایک اسپیسیفائی حدیث فرمائی کہ اس پہ فشار آ رہا، یا ایک جنرل رول دیا کہ اللہ کے رسول ہم تو اس لیے کہہ رہے کہ وہ میدان میں شہید ہوا. کہا ہو سکتا وہ اپنی گردن پہ دوسروں کا قرضہ لے کر گیا. جو قرضہ لے کے جاتا، ہاں اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے واپس کرنے کی وہ الگ بات، لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم چلا، قرضہ لو واپس نہ کرو. کچھ لوگوں کو دال چاول کھانے میں مزہ آتا، ٹیسٹی کھانے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو بریانی کھانے میں مزہ آتا، لیکن ہر ایک کو نہیں. کچھ لوگ کہتے کیا بریانی پکا دی، دال چاول ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو کھچڑا کھانے میں مزہ آتا. آج کل کے بچوں کو ہیمبرگر کھانے میں مزہ آتا، پیزا کھانے میں مزہ آتا، لیکن کچھ لوگوں کو دوسرے کے قرضہ کھانے میں مزہ آتا. واہ واہ کتنا ٹیسٹی کھانا آج ملا. کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے واپس کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہیبٹ بن کے رہ جاتی ہے. یہ پوری ایک تقریر ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اتنا سمپل پرابلم نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے کہ شہید راہ خدا، ہو سکتا ہے قرضہ ہو اس کی گردن پہ واپس نہ کیا ہو تو کہاں کی جنت. اور دوسرا جملہ قرضے کا بھی نہیں، کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا اور یہ کنجوس آدمی اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، قوم کے نام پر اور مومنین کے نام پہ نہیں دیتا.
تو جس کے پاس اتنا دل نہیں، جو اتنا سیلفش ہے، ایک عجیب یہ روایت ہے جس کے اندر 10-12 ایگزامپل آ سکتی ہیں، شاید آگے آئیں بھی، کیونکہ ابھی مجھے آج کے بعد بھی 10-11 مجلسیں پڑھنا ہے۔ ابھی میں خالی ایک ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں، ایک جرنل اصول کہا کہ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کا دل اتنا چھوٹا ہے، پیسے ہیں دے سکتا، دوسروں کو نہیں دیتا، اللہ کہتا جب میں نے تمہیں ایک نعمت دی وہ تمہاری اپنی ہے بھی نہیں، کیا پیسہ ہمارا یا اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس میں تم دوسروں کو نہیں دے رہے ہو تو جنت بھی میری ہے، میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں۔ اگر تم دوسروں کو دیتے اپنے مال میں سے تو میں بھی اپنی نعمت میں سے تمہیں دیتا۔ پیغمبر کہہ رہے جس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا اپنے علاوہ، جو اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے، اسے عربی میں لئیم کہتے ہیں۔ بخیل کا لفظ ہے اپنے آپ پہ تو خرچ کر رہا، اپنی تو گاڑی اچھی سے اچھی، اپنا مکان تو بہتر سے بہتر، اپنے پاس تو ہر سہولت ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کے لیے ایک پائی نہیں، لیکن حق امام کے نام پہ ایک پیسہ نہیں، لیکن قوم کے نام پہ کچھ نہیں۔ تو اگر ایسا شہید ہے تو بخشا نہیں جائے گا۔ شہید کے واقعات